السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، جو بیان فرمایا وہ حدیث ہے، اور جو آپ نے عمل کر کے بتلایا وہ حدیث ہے، اور جو کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا وہ حدیث ہے۔ لیکن سنت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ اس کام کو کرے، تو وہ سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے جاری فرمائے، جو کام کر کے بتلائے وہ سنت ہے۔ لہذا سنت جو امت کر سکتی ہے وہ سنت ہے، اور جو چیز امت نہیں کر سکتی وہ سنت نہیں ہے، وہ حدیث ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخر میں بھی روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے امت کو منع فرمایا کہ تم لوگ شعبان کے آخر میں روزے نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے رمضان کے فرض روزوں میں کوتاہی ہو اور کمزوری واقع ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے ہیں شعبان میں، اس حدیث کو ہم بیان کریں گے، وہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جو کام امت کر سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور امت کو آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو وہ کام سنت ہے۔ یا جس کو خاص کر دیا اللہ جل شانہ نے، مثال کے طور پر 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تبلیغ اور تعلیم کی مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مردوں کے نبی تھے عورتوں کے بھی نبی تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے فرما دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کو اجازت ہے، ایمان والوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام جس کی نقل دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن وہ آپ کی خصوصیت ہے تو وہ کام حدیث تو ہے لیکن وہ سنت میں شمار نہیں ہوگا۔ تو سنت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میرے طریقے کو پسند کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔